شوف شوف سرکار والی بادشاہ سرکار کا یہ مرید ہے، مرید خاص. ایک مرید عام ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے، جس کو اکثر آپ نے شوف شوف والی سرکار کے ساتھ دیکھا ہے. ترجمان سمجھ لیں اس کا. وہ ایک جوتا ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہے، استغفر اللہ. وہ کہہ رہا ہے کہ جتنے مولوی، جتنے پیر جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، اس میں اعظم لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں وغیرہ، ان سب سے نعوذ باللہ افضل جو ہے میرے پیر کا جوتا ہے. اور جس کو بھی یہ جوتا مل جائے اس کی بلے بلے ہو جائے. اس طرح کی ڈکوسلے، اس طرح کی بےہودہ قسم کی باتیں کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ ایک سرکار جی کے جوتے کی مار نہیں ہوتی. جو نام نہاد قسم کے مولوی یا نام نہاد قسم کے پیر جن لوگوں کو جنات کے نام پہ لوٹتے ہیں اور آدھا گھنٹہ پڑھائیاں کرتے رہتے ہیں اور ان لوگوں کو 3 دن کے وظائف دیتے رہتے ہیں کہ جی جنات بڑی طاقت والے ہیں، تو وہ سرکار کے جوتے کے محتاج بھی نہیں ہے. جو طاقت اللہ کے ولی کے جوتے میں ہے وہ نام نہاد کسی نہ مولوی کے نہ پیر کے، وہ اس وظیفے میں نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واصحاب محمد وازواج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم دوستو آپ نے کلپ دیکھ لیا. اب آپ خود سوچیں اور خود بتائیں کہ صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کے پاس ایک مرید آیا اور اس نے کہا سرکار یہ کام، یا اس طرح کے سرکار کر کے بلایا. تو صوفی برکت علی نے کہا کہ یار سرکار بڑے غصے میں آئے اور کہا کہ مجھے سرکار نہیں کہنا، سرکار تو وہ ہیں جن کے مدینے میں قبر ہے، اور ان کو ہم نے سرکار مان لیا. میری کیا اوقات ہے کہ میں سرکار ہوں. وہ یار جوتا اٹھا کر، آپ نے ویڈیو بھی پیچھے کلپ بھی دیکھا ہے، جوتا اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ اس جوتے میں کتنی شفا ہے. وظائف کو، قرآن مجید کو، ہر چیزوں کو نعوذ باللہ وہ کیا کر رہا ہے یار. میرے پاس تو کوئی لفظ بھی نہیں ہے، میں تو ادا نہیں کر سکتا. لیکن وہ جاہل انسان، دونوں جاہل ہیں. وہ پیر جو ان کا ہے حق خطیب صاحب، وہ بھی پاس کھڑا ہے، اور جو مرید خاص ہے جس کی تنخواہ تھوڑی سی زیادہ ہوگی، حصہ ملتا ہوگا اس کو، ٹھیک ہے نا، تو وہ جوتے کو اٹھا کر کیا کیا باتیں کر رہا ہے. یار خدا را ایسے بندے کو کیا ولی اپنے سامنے ایک تکبرانہ غرور والی بات جو کی جائے وہ قابل قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا یار. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. اس میں شیطان نے دیکھا کہ اب میں نا عبد القادر جیلانی پر وار کروں، تو اس نے عبد القادر جیلانی پر وار کرنے کے لیے نا اس نے نا ایک کالے سے بادل بنے اور اس میں سے نا سونے کے تھال میں نا کوئی کھانا پیش کیا. تو عبد القادر جیلانی نے کہا نہیں بھائی، کہا میں تیرا رب ہوں، یہ لے جی، میں تو پر بڑا خوش ہوا، یہ لے کھا لے. تو عبد القادر جیلانی نے کہا نہیں بھی، میرے رب نے تو سونا حرام کیا ہے مرد پر. تو انہوں نے کہا نہیں جی، تو میرا رب نہیں ہے، استغفر اللہ. اس طرح کیا تو وہ شیطان تھا، کالی بدلی بنی اٹھی. اور جاتی بار پھر اس نے نا ایک بار کیا کہ آئے عبد القادر جیلانی، تجھے آج تیرے علم نے اور تیری عقل نے بچا لیا. عبد القادر جیلانی نے کہا مردود، لا حول ولا قوت، مجھے نہ میرے علم نے بچایا ہے نہ میری عقل نے بچایا ہے، مجھے میرے اللہ کی رحمت نے بچایا ہے. ولی کی تو ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے، ولی کا عقیدہ تو یہ ہوتا ہے، ولی کے اندر غرور نہیں ہوتا. جس طرح کہ یہ غرور و تکبر سے بڑا جوتے کے سامنے کھڑا ہے اور اپنی تعریفیں کروایا جا رہا ہے اور مسکرا رہا ہے. نہیں، پھر انجینئر صاحب سچ کہتے ہیں. نامحرم مریدنی کو تمہارے بابے نے کیچ کر کے اتارا، اور ہمیں ان بابوں کا پجاری بنا رہے ہو کہ جنہیں بیسک شریعت کا بھی نہیں پتا. کل تک یہ کرامت بنا کے پیش کرتے تھے، آج پھر میم بنے گی. کیونکہ ہم تو بتائیں گے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا بیعت کرنے کے لیے بھی، اور تمہارے پیر مریدنیوں کو کیچ کرتے تھے. اور تم ہمیں یہ بتاتے ہو یہ بزرگان دین جو ہے نبی علیہ السلام کے راستے کے اوپر تھے، یہ راستے پہ وہ چل رہے تھے. تو انجینئر صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سن لی. اب بتائیں جو انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ غلط کہہ رہے ہیں؟ نہیں جی، انجینئر صاحب یقین جانے سچ کہہ رہے ہیں. انجینئر صاحب جو بات کرتے ہیں وہ آج کے دور میں وہ ہو رہی ہے اور پچھلے دوروں میں ہو چکی ہے. اگر میڈیا اس وقت بھی ہوتا ہے یہ جو کلیم آج کر رہے ہیں جی فلاں نے یہ کر دیا، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا، یقین جانے اس وقت بھی یہ جھوٹ آپ کے سامنے آ جانا تھا. ہم ان ولیوں کی انکاری نہیں ہے جو اللہ کے نیک صالحین بندے ہیں. تو اگر یہ بندہ جو آج کا خطیب ہے وہ اگر اتنا ہی کرامت والا ہے تو یار آئی ایم ایف کے پاس ہمیں کیوں جانے دیتا ہے؟ شف شف کرے اور پاکستان کا سارا قرضہ اتر جائے اور پاکستان مال و مال ہو جائے اور پاکستان کی بلے بلے ہو جائے. تو پھر وہ پی کے فلم جو بنائی ہے کیا وہ غلط بنائی ہے عمر خان کی؟ تو پھر اس کا سہارا نہیں لینا پڑے گا. یہ کلپ دیکھیں.
बाबा जी, एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। और ये कशुल माजूब में अली अजमेरी साहब ने अपने पीर भाई के बारे में नकल किया है कि उन्होंने दरख्त पे चढ़ के देखा कि जो इनके मुश्तरका पीर साहब थे अबुल फजल खुतली, उनके लिए ये दरख्त सोने का बन गया। और भाई कहानियां अल्लाह के बंदो ऐसा होने शुरू हो जाए कि अल्लाह ताला ने दुनिया को बकदर आफत रखा हुआ है। जी, तो आप देखें ये जो तरीकाकार इस बंदे के जो हिंदू कर रहा है, यकीन यानी यही चीज तो हक खतीब शाह कर रहे हैं। और यार एक हिंदू समझ रहा है कि ये रॉन्ग नंबर है, वो तू मुसलमान होकर इस घोंसलों में, इस जाहल की बातों में फंसा हुआ है। और खुदारा तेरे सामने दोनों हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं कि अपनी आखिरत को बचा ले। ये दुनियादारी जो इतनी लंबी नहीं है, 50-60 साल की जिंदगी है, इसके बाद अल्लाह के यहाँ पेश होना है। अल्लाह तुझे पूछेगा कि तूने मेरे दर को छोड़कर लोगों के दर पर जाना शुरू कर दिया। मेरे दर जो तेरी गांव में था, तेरे पास था, तूने उसे छोड़कर जो मैं तेरी शारक के करीब था, मुझे छोड़कर तूने एक ऐसे जहल और ढोंगी के पास जाना शुरू कर दिया जो ना तेरे नफे का मालिक है, ना तेरे नुकसान का मालिक है। गरूर उसके, तकब्बर उसके हर जगह में भरा हुआ है। फिर भी तू अगर नहीं बाज आएगा तो इंशाल्लाह अल्लाह के सामने ये सवालों का जवाब तुझे देना होगा। और उस वक्त तू कोई जवाब नहीं दे सकेगा कि या अल्लाह तूने कहा था। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा, अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि मेरे वलियों के पास जाओ। अल्लाह ने वलियों की डेफिनेशन जरूर बताई है कि वो नेक है, पाक है और उनको मेरा कोई खौफ नहीं है, उनको जन्नत तुल फरदौस में आला मकाम दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं कहा कि उनके वसीले से, उनके पास जाने से तुम्हारी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। नहीं, अल्लाह ने कहीं नहीं कहा। हाँ, उनकी जिंदगी आपके लिए एक नमूना है। आप अगर उनकी सोबत में बैठेंगे, कुरान और हदीस और अल्लाह के दीन को सीखने में वो आपके मददगार हो सकते हैं, वो आपके मुश्किल कुशा हो सकते हैं। लेकिन आपकी जो हाजत है उसमें वो आपके मुश्किल कुशा नहीं हो सकते। अल्लाह से डरे, अल्लाह के दीन पर आ जाएं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।